ابھی وہ ان لمحات کو محسوس کرتی کہ کمرے کی مانحیس خاموشی میں موبائل کی چنگارتی آواز گونجی تو عائشہ نے پیچھے ہٹتے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالتے کھا جانے والی نظروں سے اسکرین کو گورا۔ ایک بار کی بکواس سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ عائشہ کے سامنے جھوٹ بولنے والوں کا انجام تباہ ہونا ہی ہے۔ شدید نفرت ہے مجھے جھوٹ بولنے والوں سے، شدید۔ اس چھوٹے سے جھوٹ کی سزا بربادی تھی، ورنہ اس گھٹیا شخص کے مرنے سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اور اب پرویز تمہاری کال اگر مجھے اس کی حمایت کے لیے آئی تو تم اپنا انجام سوچ لینا۔ حوریہ کے چہرے کے گرد جلتی آوارہ لٹو کو انگلیوں کے گرد لپیٹتے آگ اگلتے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو حوریہ کو عائشہ کا ہر لفظ اس کے سیکرٹری کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ایک وارننگ ہی لگا۔ خشک پڑتے ہونٹوں کو ترکتے عائشہ کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے عائشہ کی گردن کے گرد حائل اپنے ہاتھ پیچھے کیے تو عائشہ نے ابروج کا سوالیہ نظروں سے حوریہ کو دیکھا تو حوریہ نے قبر کی طرف اشارہ کیا، جس سے سمجھ عائشہ نے اپنے قدم پیچھے لیے۔ تو کل کب جانا ہے شاپنگ پہ؟ قبر سے کپڑے نکالتے حوریہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے نرم لہجے میں کہا تو حوریہ نے حالی نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں، میرا مطلب اس نے ٹائم نہیں بتایا، اگر آپ کہیں گے تو میں نہیں جاؤں گی۔ نظر عائشہ کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھوں کو دیکھتے مدم لہجے میں کہا تو عائشہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ خاموشی کا دورانیہ بڑھنے لگا تو عائشہ نے گہری سانس لیتے خاموشی سے نظر اپنے ہاتھوں پر ٹکائے کھڑی حوریہ سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ، مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے، ہاں بہت کچھ۔ کرسٹل گرے آنکھوں کو عائشہ کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں گاڑے، دل میں عائشہ سے مخاطب ہوتے جواب دیا تو آنکھوں میں بے اختیار نمی ہوئی، جنہیں خاموشی سے دیکھتے عائشہ نے حوریہ کے ہاتھوں پر گرفت ساتھ کرتے جھٹکے سے خود کے قریب کیا۔ تمہاری خاموشی بھی مجھ سے گفتگو کرتی ہے حوریہ، تمہاری دھڑکنوں کا شور میرے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے، مگر اب میں ہر اعتراف تمہارے ہونٹوں سے سننا چاہتا ہوں۔ تمہاری آواز میرے کانوں میں رس کھولتی ہے جب تم ان لبوں سے بولتی ہو تو عائشہ ان ہونٹوں کی جنبش دیکھ بن پیے بہکتا ہے۔ تمہارے ہونٹوں سے ادا ہوا ہر لفظ میرے بے جان وجود میں روح پھونکتا ہے۔ وہ عائشہ تھا، وہ صرف آواز کا ہی سحر نہیں تھا، وہ لفظوں کا بھی کھلاڑی تھا۔ اس کا ہر لفظ حوریہ کو کمزور کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ محبت ہے یا عائشہ سچ جاننے کے لیے سب کر رہا ہے۔ لیکن جو بھی تھا وہ اپنے لفظوں کے جال میں حوریہ کو الجھا چکا تھا۔ ہر اعتراف محبت کا تو نہیں ہوتا ہاں، کچھ اعتراف گناہوں کے بھی ہوتے ہیں، اور ضروری تو نہیں کہ ہونٹوں سے ادا ہوا ہر لفظ روح پھونکے۔ کچھ الفاظ اس قدر زہریلے ہوتے ہیں کہ وہ پل میں وجود کو بے جان کر دیتے ہیں، روح کو نوچ نکالتے ہیں وجود سے۔ نم لہجے میں کہتے بڑھتا اپنے لب کچلتے قدم پیچھے لینے چاہے تو ہاتھوں پر عائشہ کی گرفت میں مزید سختی ہے، جسے محسوس کرتے حوریہ کی آنکھوں کے کناروں سے بے سہتا کئی آنسو پلکوں کی بار توڑتے رخسار پر بہہ نکلے۔ گناہوں کی معافی ممکن ہے، دو قدم کے فاصلے کو جھٹکے سے سمیٹتے ایک بازو حوریہ کی کمر کے گرد لپیٹتے سخت لہجے میں کہا تو حوریہ کا سر میکان کی انداز میں نفی میں ہلا۔ ہر گناہ کی معافی ممکن نہیں ہاں، کوئی بھی انسان اتنا ظرف نہیں رکھتا کہ ہر گناہ معاف کر دے۔ اپنا دائیں ہاتھ عائشہ کے دل کے مقام پر رکھتے مدم لہجے میں کہا تو عائشہ نے سر جھکا کر اپنے سینے میں چپی کھڑی حوریہ شاہ کو دیکھا۔ کسی بھی انسان اور محبت کرنے والے انسان کے ظرف میں بہت فرق ہوتا ہے روح من، اور جہاں تمہیں لگے کہ اس گناہ کی معافی ممکن نہیں وہاں کفارہ ادا کر دو، کبھی بہت محبت ادا کر کے اور کبھی وہ غلطی دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر کے۔ عائشہ کے کہنے پہ حوریہ نے چونکہ عائشہ کے چہرے کو دیکھا۔ عائشہ کے چہرے پر نرمی کے علاوہ کوئی اور تاثر نہ دیکھ حوریہ کے دل میں بے چینی پھیلنے لگی۔ اس شخص کے کتنے رنگ تھے اور ہر رنگ پہلے سے مختلف، کبھی وہ ایک گہرا راز لگتا تو کبھی کھلی کتاب کی مانند، کبھی ہمدردی تو کبھی ستمگر، کبھی جان نچھاور کرنے والا تو کبھی چھوٹی سی بات پر جان لینے والا، کبھی اتنا شدت پسند کہ اپنے علاوہ کسی کی طرف اٹھی نگاہ برداشت نہ کرے، اور کبھی اتنا اعلیٰ ظرف ہو جانا کہ ہر گناہ کو معاف کر دینا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کسی کو چھوٹی سی جھوٹ بولنے پر تباہ کر چکا تھا، اور جہاں گناہ معاف کرنے کی بات کر رہا تھا وہ جتنا اسے سمجھ رہی تھی وہ اتنا سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔
حوریہ کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی، ایک طرف حال تھا تو پیچھے ماضی تھا۔ نہ آگے بڑھ پا رہی تھی، نہ ماضی پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ غلطی تھی، گناہ تو نہیں تھا، لیکن سامنے کھڑے شخص سے جو رشتہ تھا، اس رشتے کی نوعیت سے وہ غلطی بھی جیتے جی مر جانے کے مقام پر لا کر کھڑا کر رہی تھی۔ گہری سانس لیتے حوریہ نے بنا کوئی جواب دیے سر آہستہ کی سینے پر ٹکا کر آنکھیں موندی۔ وہ اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، نہ حالات کو نہ خود کو، لیکن اس سب کے باوجود جو وہ جانتی تھی وہ یہ تھا کہ حوریہ شاہ کا سکون یہی تھا، اس شخص کی دھڑکنوں کے قریب، ان دھڑکنوں کے شور میں۔ حوریہ کے اس اچانک رد عمل پر آہستہ کے کچھ کہنے کے لیے واہ ہوئے لب خاموش ہو گئے۔ اپنے انگوٹھے کی پشت کو بائیں آنکھ پہ ماتھے کے قریب راب کرتے، ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے، ایک گہری استحقاق بڑی نگاہ حوریہ شاہ کے وجود پر ڈالتے، اپنے دونوں ہاتھ حوریہ کی کمر کے گرد لپیٹتے، نرمی سے اپنے سینے میں بینچا پشت قبر کے بند دروازے سے ٹکاتے آنکھیں موندی، خود کو سخت گرفت میں قید محسوس کرتے۔ حوریہ نے نیند میں خود کو آزاد کروانا چاہا، جس کے نتیجے میں گرفت میں سختی در آئی، جسے محسوس کرتے حوریہ نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لینا چاہا، مگر کمرے میں چھائے گپ اندھیرے کو دیکھ گہری سانس لیتے سر تکیے پر ٹکایا تو دوپہر کے مناظر آنکھوں کے پردے کے سامنے لہرا گئے۔ اپنی کمر کے گرد لپیٹے آسان کے مضبوط بازو کے حصار کو محسوس کرتے سانسیں سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ سانس روک کے گپ اندھیرے میں اپنے دائیں جانب آہستہ کی جانب چہرے کا رخ کیا تو آہستہ کی مدم دہکتی سانسوں کے تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے رخسار شرم سے تپ اٹھے، خشک پڑتے ہونٹوں کو زبان سے تار کرتے اپنے پہلو پر رکھے آہستہ کے ہاتھ پر ہاتھ کرتے کروٹ آہستہ کی جانب لی۔ ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تو ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے، نظریں اٹھا کر آہستہ کے چہرے کی جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ ہاتھ سرکتا آہستہ کے بازو پر آیا تو حوریہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا، جبکہ پہلو میں رکھے آہستہ کے ہاتھ کی گرفت میں سختی محسوس کر کے حوریہ کو آہستہ کے جاگنے کا احساس ہوا، جسے نظر انداز کرتے اپنے بایاں بازو آہستہ کے کندھے کے گرد لپیٹ چکی تھی۔ آہستہ کے گرد گردن میں چھپاتے محبت سے چور لہجے میں سرگوشی کی تو آہستہ کا نابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ دونوں بازو حوریہ کی کمر کے گرد لپیٹتے جھٹکے سے حوریہ کو اپنے قریب تار کرتے اپنے ٹانگوں میں حوریہ کی ٹانگوں کو لاک کرتے گال حوریہ کے سر پر ٹکا دیا۔ حکم روح من، محبت سے لبریز لہجے میں کہتے ہونٹ حوریہ کے ماتھے پر سبز کیے تو حوریہ نے آسودگی سے آنکھیں موندے آہستہ کے الفاظ کو اپنے روح تک اترتے محسوس کیا۔ آپ سوئے نہیں تھے کیا؟ چہرہ ہنوز آہستہ کے گردن میں چھپائے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو آہستہ کے بالوں میں الجھائے استفسار کیا تو کمرے میں چھائی خاموشی میں آہستہ کا مدم دلکش کہہ کر گونجا، اف میری معصوم روح من، تمہارا شوہر معصوم ہے، مگر اتنا بھی معصوم نہیں کہ پہلو میں حق حلال کی جان لیوا وہاں تک خوبصورت بیوی ہو جس کے وجود سے اٹھتی محسور کن خوشبو حواسوں پر سوار ہو رہی ہو، جس کا نرم لمس میرے جذبات کو بڑھا رہا ہو، تو اس سب میں نیند کس کافر کو آ سکتی ہے؟ زندگی سے قیمتی لمحات کو نیند کی نظر نہیں کر سکتا تھا یہ ہان، میں تو تمہارے لمس کو محسوس کر رہا تھا، تمہاری سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں قید کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم تا عمر یوں ہی میری باہوں میں قید ہو، اور میں تمہیں محسوس کرتا ہوں تو تب بھی یہ عمر بہت کم پڑتی ہے۔ یہ عمر تو تمہارے ہونے کے احساس کو محسوس کرتے صرف ہو جائے، تمہاری روح میں اترتے، تمہیں اپنے رنگ میں رنگنے، تمہاری سانسوں تمہارے لمس کو اپنی روح میں قید کرنے کے لیے مجھے بہت سی زندگیاں چاہیے۔ میں تمہیں صدیوں جینا چاہتا ہوں روح من۔ ایک جھٹکے میں حوریہ کو تکیے پر لٹاتے اور خود پر جھکتے دونوں ہاتھوں میں حوریہ کی کلائیوں کو قید کرتے سر کے اوپر لا کرتے گمبھیر لہجے میں کہا تو اس اچانک ابتال اور شدت بڑے اظہار پر حوریہ حق دق سی خود پر جھکے آہستہ کو دیکھنے لگی۔ اندھیرے میں کچھ نظر آنا تو ممکن نہیں تھا، مگر لمحہ بلمحہ آہستہ کی سانسوں کی تپش کو قریب تر محسوس کرتے حوریہ نے سختی سے آنکھیں موندی۔ آہستہ پلیز میں آپ بردار نہیں ہیں، آہستہ کی ہلکی بیٹ کی چبھن اپنے رخسار سے گردن تک محسوس کرتے حوریہ نے تڑپ کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی، مگر خان کی بڑھتی بے باکیوں پر شرم سے لال ہوتی ہونٹوں کو بینچے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ آواز نہ آئے اب تمہاری،
کچھ نہیں کر رہا، بس تمہیں محسوس کرنا ہے اور اس کے لیے بھی اپنا جائز حق استعمال کر رہا ہوں۔ تمہارا اعتراض کرنا نہیں بنتا، سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے حوریہ کے ہاتھوں کو انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اپنے ہونٹ شدت سے حوریہ کے گال پر ثبت کیے، اپنے چہرے پر جا مجا احسان کی شدت بڑے لمس کو محسوس کرتے حوریہ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ احسان کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے احسان کے کندھوں پر رکھے، لیکن احسان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کمرے کی منحوس خاموشی میں حوریہ کی روکنے کی مانند چلتی سانسوں کا شور برپا تھا، جسے محسوس کرتے احسان نے حوریہ کی سانسوں کو پوری شدت سے اپنی سانسوں سے قید کرتے حوریہ کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اپنا سارا بوجھ حوریہ کے نازک وجود میں ڈال دیا۔ نہ جانے کتنا وقت اس منحوس خاموشی کے نظر ان خوبصورت لمحات میں گزرتا جا رہا تھا، کبھی احسان کے ہونٹوں کے شدت بڑے لمس اپنے ہونٹوں پر اور کبھی گردن سے سرکتے کندھوں تک محسوس کرتے حوریہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوتی اور کبھی احسان کی شدتوں پر دگنی کی مانند چلتی۔ اب بھی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے محسوس کرنا چاہتا ہے، اور یہ سوچ کر حوریہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا کہ جب وہ پوری طرح اس کی روح میں اترے گا تو تب وہ کیسے احسان کی شدتوں اور جنون کو سہے گی۔ آج بس نہ میں مر جاؤں گی، احسان کے ہونٹوں کا لمس کو دل کے مقام پر محسوس کرتے حوریہ نے تڑپ کر کہتے احسان کے ہاتھوں کو تھامتے کروٹ بدلتے چہرہ تکی میں چھپایا تو احسان نے گہرا مسکراتے حوریہ کو اپنے نرم حصار میں لیتے سر حوریہ کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کیا ہوا بیگم؟ اتنا ہی ہوتا تھا، پہلے تو بہت دلیری سے مقابلہ کیا جاتا تھا، اب اتنے میں ہی ہتھیار ڈال دیے۔ حوریہ کے بازو پر دائیں ہاتھ کی پشت پھیرتے مسکراتے لہجے میں کہا تو حوریہ نے اندھیرے میں ہی گردن ترچھی کر کے احسان کو گولی سے نوازا، جسے محسوس کرتے احسان نے بمشکل اپنے کہہ کا گلا گھونٹا، ہاتھ بڑھا کر سارے ٹیبل پر لیمپ کو آن کیا۔ پہلے کب میں آپ سے ایسی جنگیں لڑتی رہی جس کے تانے دے رہے ہیں، اور تب مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ کم گوش شکل سے معصوم نظر آنے والے ہان اندر سے عمران ہاشمی سے 4 ہاتھ تھک گئے۔ احسان کو خود سے پیچھے کرتے اٹھ کر بیٹھتے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتے منہ بسوڑ کر کہا تو احسان نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے سمجھنے کے انداز میں سارے اسباب میں ہلایا۔ پہلے نہیں، لیکن اب تو ایسی جنگیں روز لڑنی پڑیں گی اور مقابلہ بھی برابری کا کرنا پڑے گا۔ روح من، تب آئیڈیا نہیں تھا، لیکن مجھے امید ہے اب بہت اچھے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اور آئندہ مجھے کسی سے کمپیئر مت کرنا، کیونکہ تمہیں بعد میں اپنے تجزیے پر افسوس ہوگا بیگم۔ بیٹھ سے اترتے حوریہ کی کمر میں بازو ڈالتے اپنے سینے پر گراتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو حوریہ نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ احسان کے سینے پر کمر کے بل لیٹے نظریں کھڑکی سے نظارے چاند پر ٹکائے حوریہ نے گردن ترچھی کر کے احسان کو دیکھا جو آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اگر آپ سے پوچھے کہ حوریہ کون ہے، جب آپ کی زندگی میں میری کیا اہمیت ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا آئس؟ حوریہ کے سوال پر احسان نے اپنی ہمار آلودہ چاکلیٹ براؤن آنکھوں کو پاک کیا تو نظروں کے اس تصادم پر حوریہ کے دل نے بے ساختہ بیٹ مس کی۔ میرا ہر عمل، ہر انداز لوگوں کو یہ باور کروانے کے لیے کافی ہے کہ حوریہ کون ہے۔ احسان کے لیے اس دنیا میں حوریہ احسان کا کوئی نیم البدل نہیں، نہ کوئی حوریہ شاہ جیسا اس دنیا میں احسان کے لیے ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی احسان کے دل و دماغ میں دل و دنیا میں وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو حوریہ شاہ کا ہے۔ احسان کا محبت بڑا ہر لفظ حوریہ کو اپنی روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا یہ لمحہ یہ تھم جائے تو وہ انہی لمحوں میں ساری عمر گزار دے۔ احسان کو اس عشق کے لیے صدیاں درکار